الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم سبھی پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل دین سے اور ان دینی اداروں سے محبت اور تعلق عطا فرما رکھا ہے، اور یہ خوبصورت مظاہرہ بھی اسی کا ہے کہ ایک دینی ادارے سے محبت، اہل دین سے تعلق، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ نونہال میرے سامنے بیٹھے ہیں جن کی اولادوں کو اور ان کے سینے کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے ان کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے، یہ اسی تعلق کا ثمرہ ہے کہ آج یہ خوش نصیب بچے یقیناً جن کے بڑے نصیب اونچی ہو گئے، جن کی قسمت بڑھیا ہو گئی، جن کے اقبال بلند ہو گئے، کہ جنہیں اللہ نے اپنا کلام یہ دولت عطا فرما رکھی ہے۔ کیا دولت ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ بچے جیسے یہاں اوپر آئیں گے اور ان کے سروں پر پگڑی رکھی جائے گی، انہیں اسناد ملیں گی، تو مجمع میں بیٹھے ماں باپ ان کی زندگی کی چند خوشیوں میں ایک بہت بڑی خوشی ہوگی ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایسا ہوگا جہاں اسٹیج لگے گا اور اللہ رب العزت خود اس کا انتظام فرمائیں گے، اور اس مجلس میں اللہ کے سارے پیارے لاڈلے اکٹھے ہوں گے، اور وہاں ان بچوں کو اسٹیج پہ بلایا جائے گا اور ان کے ماں باپ کو بھی بلایا جائے گا، اور ان کے سروں پر سعادت کا، عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ تو وہاں دنیا رش کرے گی، کاش کہ ہماری اولاد بھی ایسی ہو، کاش کہ ہمارے نصیب بھی ایسے ہوتے، لیکن یہ دور اندیش ماں باپ، یہ عقل مند ماں باپ جن کے نصیب جاگے ہیں، جن کی قسمت بڑھیا ہوئی ہے، آج اس دنیا کے اندر وہ دولت کما لی جو یہ دولت انہیں ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ لوگ زمینوں پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور لوگ دکانوں پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، لوگ فیکٹریوں اور کارخانوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور میرے عزیزو سوتا ہے اور صبح نہیں اٹھتا، باہر نکلتا ہے اور واپس نہیں آتا،
پل کی خبر نہیں کس وقت یہ زندگی کا چراغ بجھ جائے. تو یہ سارا سرمایہ کاری سایہ ضائع ہوئی. اور ایک دور اندیش ماں باپ، روشن خیال ماں باپ اپنی اولاد میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، انہیں قیمتی بناتے ہیں، اور یہ نفع انہیں کھربوں سال ملتا ہے. ایک نوجوان، اس نے بڑا شاندار سا گھر بنایا، محل نما گھر بنایا، اور پھر دنیا والوں سے کہا آؤ میرا گھر دیکھو. شوق ہوتا ہے لوگوں کی تعریف سنی جائے. لوگ آتے چلے گئے، تعریف کرتے چلے گئے. گھر بڑھیا ہے، ہر چیز بڑھیا لگائی ہے، اچھا آرکیٹیکٹ ہے، اس کے اندر لگائی ہوئی ہر چیز لگتا ہے باہر کی ہے. ایک بوڑھا آدمی جس کے سر کے بال سفید، آنکھوں کی بینائی کمزور، کمر جھکی ہوئی، لاٹھی اٹھائی ہوئی، وہ سیدھا آ کر اس نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے بیٹے گھر بہت بڑھیا ہے، لیکن اس گھر میں 2 خامیاں بھی ہیں. جیب میں پیسہ ہو، ہڈیوں میں گودا ہو، رگوں میں گرم خون ہو تو بس اوقات بوڑھے باپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، بس اوقات بوڑھی ماں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ نہ کرے حلال 1000 بار نہ کرے اگر آنکھیں ناپاک ہو جائیں، آنکھیں ناپاک ہو جائیں، شرم و حیا کا جوہر نکل جائے، تو پھر تو اس دل میں ماں باپ کی عظمت کا خانہ ہی نہیں رہتا. وہ نوجوان تیز لہجے میں کہنے لگا بڑی میاں ساری دنیا تعریف کر رہی ہے، آپ کو میرے گھر میں کون سی خامیاں نظر آ گئی؟ بڑے میاں تحمل سے کہنے لگے بیٹے تیرے خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں، اس میں 2 خامیاں ہیں. نوجوان کہنے لگا بتائیے. تو بڑے میاں کہنے لگے بیٹے اس میں 2 خامیاں یہ ہیں، نہ یہ گھر پائیدار ہے، نہ گھر والا پائیدار ہے، نہ یہ مکان ہمیشہ کا، نہ یہاں کا مکین ہمیشہ کا. فضا میں رکھا چراغ ہے، ایک جھونکی کی دیر ہے بھائی. کل تو یہی تھا امیاں، شام کو منومن مٹی کے نیچے، اور وہی اسٹیٹس کیا ہوا؟ اس نے سرمایہ کاری کی، آج یہاں قبر ایک ریڑھی والی کی، ایک مزدور کی ہے، اس کی قبر بھی وہی ہے. سارا اسٹیٹس برابر ہو گیا. تو وہ نوجوان ضدی نہیں تھا، اس میں تکبر نہیں تھا، اس کے سینے میں دل تھا، پتھر نہیں تھا. اس کے سینے میں دل تھا، پتھر نہیں. آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے. میرے عزیزو، لقمہ حرام سے اور ان آنکھوں کے حرام دیکھنے سے سینے کا دل نہیں رہتا، پتھر بن جاتا. لقمہ حرام سے اور ان آنکھوں کے حرام دیکھنے سے یہ سینے کا دل نہیں رہتا، پتھر بن جاتا ہے. پھر جنازے بھی اٹھاتا ہے، اپنے پیاروں کو منومن مٹی کے نیچے رکھ کے بھی آتا ہے. میرے عزیزو، یہ دل ہے کہ اثر نہیں رہتا، یہ دل ہے کہ اس کی دنیا نہیں بدلتی. وہ نوجوان ضدی نہیں تھا، اس میں تکبر نہیں تھا، سینے میں دل تھا، پتھر نہیں. آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، کہنے کے بڑے میاں مجھ سے غلطی ہو گئی. کوئی ایسا گھر بتائیے، گھر بھی پائیدار ہو، گھر والا بھی پائیدار ہو، مکان بھی ہمیشہ کا، مکین بھی ہمیشہ کا. بڑی میاں کہنے لگے بیٹے اس کے چند نقشے میرے پاس ہیں، اس کی چند تصاویر میرے پاس ہیں، جہاں کا گھر بھی ہمیشہ کا، گھر والا بھی ہمیشہ کا.
اور پھر بڑے میاں نے وہ نقشے دکھائے، کہا ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. بیٹے ایک تصویر اور بھی ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. بیٹے اس کا ایک نقشہ اور بھی ہے، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. بیٹے یہ ہے وہ دنیا، یہ ہے وہ محل، یہ ہے وہ زندگی کے نقشے جہاں کا حسن پائیدار ہے، جہاں کا شباب پائیدار ہے، جہاں ہڈیوں کا گودا پائیدار ہے، جہاں کی صحت پائیدار ہے، جہاں کی نعمتیں پائیدار ہیں، اور سب سے بڑھ کر لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، جہاں کی زندگی پائیدار ہے، جہاں کی زندگی پائیدار ہے. تو میرے عزیزوں یقیناً یہ ماں باپ بڑے دور اندیش نکلے، بڑے دور اندیش نکلے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند نوجوان آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں اور کون لوگ دور اندیش ہیں جنہیں دیکھ کر کہا جائے یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ بڑا ہوشیار آدمی ہے، جسے دیکھ کر کہا جائے یہ واقعی عقل مند ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ تھے. حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت کوئی آدمی قسم کھا لے اور قسم میں نظر باندھ لے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 عقل مند لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، حضرت میری یہ نظر پوری کیسی ہوگی، میں کیا پیمانہ، کیا معیار، کیا کسوٹی ہے کہ میں عقل مند لوگوں کو پہچانوں. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دیکھ لو. آپ علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں، کون لوگ دور اندیش ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ. جنہیں اللہ نے آج نعمتیں دے رکھی ہیں، صحت کی، جوانی کی، زندگی کی، خوشحالی کی، دولت کی، اور اس اولاد کی شکل میں، اس اولاد کی شکل میں جو ان نعمتوں سے اپنی کل سنوارتا ہے یہ بڑا دور اندیش ہے. جو ان نعمتوں سے اپنی کل سنوارتا ہے یہ بڑا عقل مند آدمی ہے، یہ بڑا دور اندیش ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دنیا کے اندر بھی عزت کا تاج انہی کے سروں پر، کل سعادت کا تاج بھی انہی کے سروں پر. سچ کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، جس خوش نصیب شخص کو قرآن کی زندگی مل گئی نا، جس گھرانے کو قرآن کی زندگی مل گئی، جس فرد کو قرآن کی زندگی مل گئی، اس دنیا میں اللہ 3 انعام دیتا ہے. اس دنیا میں اللہ جنت کا مزہ دیتا ہے، 3 انعام دیتا ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ 3 نعمتیں ہم نے اپنی نعمتیں زندگی میں دیکھی ہیں. فرمایا پہلی چیز بغیر کسی ہم نشین کے اللہ اسے دل کا سکون نصیب فرماتا. بغیر کسی ہم نشین کے اسے اللہ دل کا سکون نصیب فرماتا ہے. میرے عزیزوں سکون کی چیزیں اور چیزیں، سکون اور چیزیں. جہاں سکون کی چیزیں ہوں ضروری نہیں کہ سکون بھی ہو.
جہاں راحت کے اسباب ہوں ضروری نہیں راحت بھی ہو، جہاں محبت کے تحفے تحائف ہوں ضروری نہیں کہ محبتیں بھی ہوں۔ سکون اور چیز ہے، راحت اور چیز ہے، محبتوں کی مٹھاس اور چیز ہے۔ حضرت فرمایا لگے جسے اللہ قرآن کی زندگی دے دے، اس دنیا میں اللہ 3 انعام دیتا ہے۔ پہلی چیز، بغیر کسی ہم نشین کے اللہ اسے دل کا سکون نصیب فرماتا۔ یہ کسی دولت سے نہیں ملتی، یہ کسی دولت سے نہیں ملتی۔ 4000 گز کی کوٹھی ہے، قیمتی صوفہ ہے، شاندار ڈرائنگ روم ہے، لیکن رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزرتی ہے، اور یہ چٹائیوں پہ سوتا ہے، روکھی سوکھی کھاتا ہے، پھٹے پرانے پہنتا ہے، میٹھی نیند لیتا، میٹھی نیند لیتا ہے۔ سکون کی دولت کسی نقشے کی محتاج نہیں، کسی سبب کی محتاج نہیں۔ حضرت فرمایا لگے اللہ اس شخص کو ایک دولت تو یہ دیتے ہیں، سکون عطا فرماتے۔ دوسری چیز حضرت فرمایا لگے دوسری چیز اس دنیا میں یہ ملتی ہے، بغیر کسی عہدے کے، بغیر کسی منصب کے، بغیر کسی بڑے خاندان کے، اللہ سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور عزت ڈال دیتے۔ دیکھیے نا، حضرت بلال تھے، صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی دنیا اپنے بچوں کا نام بلال رکھتی ہے۔ بڑی دولت تھی قارون کے پاس، بڑی حکمرانی تھی فرعون کے پاس، بڑا دولت مند تھا قارون، بڑی جاگیریں تھی ولید بن مغیرہ کے پاس، ہے کوئی اپنے بچوں کا نام ان سے رکھے؟ اللہ دل کا سکون دیتا ہے، اللہ بغیر کسی عہدے کے، منصب کے۔ شیخ الحدیث میرے استاد محترم مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں دینی ادارے میں آئے۔ حضرت کی عمر تقریباً 90 سال کے قریب تھی، ویل چیئر پہ تھے، تو ہر ایک چاہ رہا تھا کہ حضرت کی ویل چیئر میں اٹھا لوں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ایک بوڑھے یہ ہیں، ایک بوڑھے یہ ہیں، اور ایک اپنے دائیں بائیں کے ماحول میں دیکھو، ایک بوڑھا وہ ہے، اولادیں نظریں چراتی ہیں کہیں باپ بلا نہ لے، اور ایک یہ بوڑھا ہے جس کا بڑھاپا دین میں ہوا ہے، آج ہر آدمی چاہتا ہے اس کی خدمت کی سعادت مجھے مل جائے۔ یہ جتنا دین میں بوڑھا ہوتا چلا جائے گا اتنی اس کی عزت بڑھتی چلی جائے گی، اور میرے عزیزو یہ دولت نہ ہونا، جتنا بوڑھا ہوتا چلا جائے گا اتنا بیکار ہوتا چلا جائے گا، اتنا بے قیمت ہوتا چلا جائے گا۔ ایک اللہ دل کا سکون نصیب فرما دے۔ دوسری چیز، اللہ سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں عزت اور محبت دیتے ہیں۔ تیسری چیز اللہ بغیر مال کے، بغیر دولت کے، بغیر مال کے، بغیر دولت کے اللہ اسے غنی بنا دیتے ہیں۔ اس کی اندر کی بھوک مٹ جاتی ہے، اس کے اندر کا ہرس مٹ جاتا ہے، اس کے اندر کی پیاس مٹ جاتی ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، دولت مند وہ نہیں جس کے ہاتھ میں پیسہ بہت ہو، دولت مند وہ ہوتا ہے جس کا دل دولت والا ہو، جس کے دل میں غنا موجود ہو۔ الغنا غنا النفس، یہ اصل مالدار ہے، ورنہ وہ کیا دولت مند ہے؟ جو اندر کا فقیر ہو وہ دولت کا چوکیدار ہے، جو اندر کا فقیر ہے اس کے پاس دولت بہت ہے، وہ دولت کا چوکیدار ہے۔ اصل دولت مند وہ ہے جسے اللہ دل کا غنا نصیب فرما دے۔ میرے عزیزو یہ پتھر پہ لکیر ہے، قرآن کی زندگی میں، قرآن کی زندگی میں، قرآن سے سچی وابستگی میں اللہ اس دنیا میں جنت کا مزہ دیتا ہے۔ سکون مل گیا، عزت مل گئی، سکون مل گیا، عزت مل گئی، غنا مل گیا، اور اس دنیا میں کیا چاہیے؟
اور اس دنیا میں کیا چاہیے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک دن اسٹیج لگے گا جہاں اللہ کے سارے پیارے لاڈلے اکٹھے ہوں گے اور وہاں ان بچوں کے سروں پہ عزت اور سعادت کا تاج رکھا جائے. تو یہ دور اندیش ماں باپ ہے. کل دنیا رش کرے گی، لیکن میرے عزیزو کل تو حسرتیں نری حسرتیں رہ جائیں گی. کل تو افسوس میرا افسوس رہ جائے گا. آج اللہ نے یہ موقع دیا ہے، یہ فرصت دی ہے، یہ زندگی کی چند گھڑیاں عطا فرما رکھی ہیں. کیا یہ اچھا ہے ہم اپنے اولاد کی زندگی کی صحیح فیصلے کرنے والے بن. کیا یہ اچھا ہے اپنے بچوں کا کیریئر بنانے کے لیے. ہمارے ہاں کیریئر کا تصور ہے 60 سال، کیریئر کا تصور ہے 70-80 سال. حالانکہ یہ کیریئر کا تصور مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے. مسلمانوں کے ہاں کیریئر کا تصور یہ ہے کہ مسلمانوں کے اصل کیریئر مرنے کے بعد شروع ہوتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اللہ زندگی تو کل کی زندگی ہے، زندگی تو کل کی زندگی ہے. یہ کیریئر نہیں ہے بھائی، یہ کیریئر نہیں ہے، یہ تو ایک فرصت ہے، یہ تو ایک مہلت ہے کیریئر سنوارنے کے لیے. تو دور اندیش مسلمان وہ ہے جو اپنے کیریئر کو سامنے رکھ کر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، جو اپنے طویل کیریئر کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرے، وہ دور اندیش مسلمان ہے. تو میرے عزیزو ماں باپ خوش نصیب، یہ بچے خوش نصیب، ماں باپ خوش نصیب، ایسی اولاد مل گئی. اور سچ یہ ہے کہ یہ بچے خوش نصیب، ایسے دور اندیش ماں باپ مل، ایسے دور اندیش ماں باپ مل گئے. یہ سوچ، یہ فکر کہ میری اولادیں ان کا کھربوں سال کا کیریئر سنور جائے، ان کی زندگی ایمان پہ گزرے، پیغمبروں کی سوچ ہے، انبیاء کی سوچ ہے، اللہ کے ولیوں اور پیاروں کی سوچ ہے. وہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ میری اولادیں ان کا جینا ایمان پر ہو اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو. ایک پیغمبر دنیا سے جانے لگے، اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، سب کو اپنے چارپائی کے قریب اکٹھے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ساری زندگی اس فکر میں گزری کہ تمہارا اپنے اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جائے، تمہیں اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت نصیب ہو. میری زندگی کا دن رات اس فکر میں گزرا ہے، لیکن اب میری پشت قبر کے مٹی کو لگنے کو ہے، میں تم سے اوجھل ہونے لگا ہوں. لیکن ایک فکر مجھے ستا رہی ہے، کہیں میرے جانے کے بعد تمہارا مولا کریم سے رشتہ ٹوٹے گا تو نہیں. بیٹوں نے، پوتوں نے، نواسوں نے، سبھی نے یقین دہانی کرائی اور کہنے لگے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کی فرما برداری پہ زندگی گزارے. یہ عقل مندی ہے میرے عزیزوں. تو الحمدللہ یہ دینی ادارے، ان کا مشن ہی یہی ہے کہ اللہ کرے اس امت کی تربیت میں ان کا حصہ پڑ جائے. یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے معاونین اور یہاں کی خدمت کرنے والے دن رات اس فکر میں گزرتے ہیں کہ اس عظیم الشان صدقہ جاریہ میں ہمارا حصہ پڑ جائے. اللہ رب العزت ہم سبھی کو بھائی ان دینی اداروں سے، اہل دین سے محبت نصیب فرمائے اور ہماری اولادوں کو اپنے دین اور اپنے علم کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.